معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 32ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِطَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں تمام نشانیاں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ اہل کتاب کے پاس، ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اگر آپ ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں اور تمام کی تمام آیات لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تو وہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی وہ آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے، بیت اللہ شریف کو وہ قبلہ تسلیم نہیں کریں گے اگر آپ تمام کی تمام نشانیاں اور تمام آیات ان کے پاس لے آئیں۔ اس کے باوجود بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ آپ کی قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِطَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپ ان کے قبلے کو، یعنی جس طرف وہ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف آپ بھی رک کر کے نماز پڑھیں، یعنی آپ کو جو قبلہ متعین کیا گیا ہے آپ اسی قبلے کو تسلیم کریں گے، اسی قبلے کو مانیں گے، اسی کی طرف رک کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے، جس طرح کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں جو تحویل قبلے کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں تو پھر آپ نے بیت اللہ کو اور تمام مسلمانوں نے بیت اللہ کو، جو مکہ المکرمہ میں واقع ہے، جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، اس کی طرف رک کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس کو قبلہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ، یعنی اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جب وہ ناحق پر، باطل پر اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے قبلے کو تمام نشانیاں آ جانے کے باوجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور آپ کی صفات اور آپ کی تعریفات ان کی کتابوں میں جو توریت اور انجیل ان کو دی گئی تھیں ان میں موجود ہیں، اور وہ اس طرح آپ کو جانتے ہیں کہ وہ بالکل نشانیاں آپ کی واضح ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی جس طرح وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سورج کی طرح روشن آپ کی پہچان ہے ان کے نزدیک، اس کے باوجود وہ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِطَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، تو نہ آپ ان کے قبلے کی تسلیم کر سکتے ہیں، ان کے قبلے کو مان سکتے ہیں، جس طرح وہ ناحق پر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ تو حق پر ہیں، تو آپ کیسے علم آ جانے کے باوجود اور وحی آ جانے کے باوجود اور تمام دلائل آ جانے کے باوجود آپ کیسے ان کی باطل کی پیروی کر سکتے ہیں؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، اس طرح وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ خود ایک دوسرے کو قبلے کو، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری دنیا کے علماء کو دھمکایا گیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد، ہر چیز واضح ہو جانے کے بعد، ہر چیز کلیئر ہو جانے کے بعد،
اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے اتباع کی، تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی خواہشات کی تم نے پیروی کی، وحی کے آ جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اور ہر چیز کے واضح ہو جانے کے بعد، تو پھر إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، مجرموں میں ہوگا، فاسقوں میں ہوگا، فاجروں میں ہوگا، منافقوں میں ہوگا۔ یعنی پوری دنیا کے علماء کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس آیت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم حق کے آ جانے کے بعد، وحی کے نازل ہو جانے کے بعد، معلوم جانکاری کے باوجود اگر تم ان یہودیوں کے، ان نصرانیوں کا ساتھ دو گے، تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تمہارا شمار مجرموں میں ہوگا، تمہارا شمار فاسقوں میں ہوگا، تمہارا شمار منافقین میں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ باطل پر ہیں، وہ لوگ نہ حق پر ہیں، اور تم حق پر ہو، اور حق پر ہونے کے باوجود یعنی تمہارے پاس ہر چیز کی دلائل ہیں، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات ہیں، اس کے باوجود اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تمہارا شمار منکروں میں ہوگا، تمہارا شمار مجرموں میں ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یعنی جن کو توریت اور انجیل دی گئی، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ کی تمام تعریفات، تمام صفات آپ کی بعثت سے پہلے ہی ان کی کتابوں میں ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے، اور انہیں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کی یہ علامتیں ہوں گی، فلاں فلاں علامات ہوں گی، اور وہ سید المرسلین ہوگا، اور وہ خاتم الانبیاء ہوگا۔ اس کے باوجود یعنی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کیونکہ انہوں نے، ان کے علماء نے، یہودیوں کے علماء نے، عیسائیوں کے علماء نے اس چیز کو کتابوں میں پڑھا ہے، توریت میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس کے اندر موجود تھیں، آپ کی تعریفات اس کے اندر موجود تھیں۔ تو گویا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے پر بعد میں مسلمان ہوئے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسا کہ میں اپنے بیٹوں کو، بلکہ اس سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جان کے بوجھتے ہوئے وہ حق کو چھپاتا ہے، یعنی یہ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو ان کے پوپوں کا ہے، جو ان کے پادریوں کا ہے، جو ان کے رہبان کا ہے، جو ان کے ربانیین کا ہے، جو ان کے علماء کا ہے، جو ان کے وہ اس طرح حق کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں ہر چیز کو۔ تو ناظرین، یہ وہ آیات تھیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پر ہونے کی گواہی ہے، اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب جو باطل پر ہیں ان کی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ باطل پر ہیں، اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حق پر ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے، آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، چاہے وہ مسلمان علماء ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں کے رہبر ہوں، حکماء ہوں، ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ اگر تم حق کو واضح ہو جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، تمہارا انجام، تم ظالموں میں شمار ہوگے، تم مجرموں میں شمار ہوگے، تم منافقین میں شمار ہوگے۔ آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو بالکل یہی صورتحال ہے، جو دنیا کے مسلمانوں کے، جو دنیا کے اندر حکماء ہیں، جو مسلمانوں کے لیڈران ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود وہ یہودیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، وہ امریکہ کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی غلامی میں مبتلا ہیں۔ تمام چیزوں کو واضح ہو جانے کے بعد تو ان کو سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے، اور قرآن کی آیات کو پڑھ لینا چاہیے کہ ہر چیز بالکل واضح ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظلم سے، فسق سے،
تکبر سے، کینہ سے، کپٹ سے، اور ان آیات کے اندر جن لوگوں کو دھمکایا گیا ان سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور درس قرآن کی ویڈیو کو شیئر کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔